بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألۃ السادسہ فی انا فاعلون۔ قال والضرورۃ قاضیۃ باستناد افعالنا الینا۔ اقول اختلف العقلاء هنا فالذی ذهب الیہ المعتزلہ ان العبد فاعل لافعال نفسه واختلفوا فقال ابو الحسین ان العلم بذلك ضروری وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وقال آخرون إنه استدلالی۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل سوم کے چھٹے مسئلے میں ہے کہ انصافاً اہم ترین مسائل میں سے ہے کہ یہ وہی مشہور و معروف بحث ہے جو جبر و اختیار کے نام سے بھی معروف ہے کہ انشاءاللہ چند دن اس بحث میں لگیں گے اور واقعاً علم کلام کی بھی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو شاید قدیمی ترین اور اولین مسئلہ جو مورد اختلاف قرار پایا تھا وہ یہی مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ معروف ہمارے ہاں ایسے ہے کہ معتزلہ تفویض کے قائل ہے، اشاعرہ جبر کے قائل ہے اور امامیہ امر بین الامرین کے قائل ہے۔ معروف یہی ہے ہمارے ہاں۔ اچھا، لیکن بعض چیزیں جو معروف ہوتی ہیں ان پر تاریخی لحاظ سے بھی نگاہ کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ معتزلہ تفویض کے قائل ہے کہ انشاءاللہ ان سب چیزوں کی وضاحت ہوگی، تفویض سے کیا مراد ہے، جبر سے کیا مراد ہے، جبر کی کون سی صورتیں ہیں، امر بین الامرین سے کیا مراد ہے، کہ انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن فی الحال میں ایک تاریخی پس منظر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ معروف یہی ہے کہ معتزلہ تفویض کے قائل ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے اگر اس مسئلے کو آپ چیک کریں اور دیکھیں تو شاید پہلی مرتبہ جو معتزلیوں کو مفوضہ کہا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ لوگ تفویض کے قائل ہیں، پہلی مرتبہ ان کی جانب نسبت دینے والے ابو الحسن اشعری ہے۔ وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ یہ لوگ تفویض کے قائل ہیں۔ ابو الحسن اشعری کی معروف کتاب ہے مقالات الاسلامیین، معروف کتاب ہے کہ بہت ساری کلامی نسبتیں اگر آپ دیکھیں تو اسی ابو الحسن اشعری کی طرف پلٹتی ہیں کہ وہ بندہ ہے کہ جنہوں نے اپنی کتاب مقالات الاسلامیین میں معتزلہ کی جانب نسبت دی ہے کہ وہاں پر ایک تعبیر استعمال کرتے انہو لا جبر کما قال الجہمی ولا تفویض کما قالت المعتزلہ، اس مسئلے میں اپنی وہ اظہار رائے کرتے ہیں اور یہاں پر یہ نسبت دیتے ہیں کہ معتزلی تفویض کے قائل ہیں۔ لیکن ہماری کلامی کتابوں کے اندر، شیعہ کلامی کتابوں میں آپ دیکھیں حتیٰ شیخ مفید، دوسرے تیسرے بزرگان، وہ لوگ معتزلہ کو قائل بالتفویض نہیں کہتے۔ دقت کیجئے گا، قائل بالتفویض نہیں کہتے۔ اور حتیٰ جو ابھی ہم کشف المراد کو پڑھنے والے ہیں تو یہاں پر بھی جو علامہ حلی معتزلہ کی نظر کو مطرح کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ قائل بالتفویض ہے،
بلکہ معتزلہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اختیار کے قائل ہیں، اور خود شیعوں کو بھی ایسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اختیار کے قائل ہیں۔ تو بس اس لحاظ سے اس پر تاریخی لحاظ سے تھوڑی سی بررسی کرنی چاہیے کہ بہت ساری نسبتیں جو ہم لوگ ان کی طرف دیتے ہیں، آیا واقعاً یہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے گا انشاءاللہ، جیسے عبارت میں پڑھیں گے کہ علامہ حلی خود کو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی بھی نظر وہی معتزلہ والی نظر ہے، یعنی اختیار کے قائل ہے۔ لیکن حق کے مطلب، آخر میں جب ہم جم بندی کریں گے بحث کی، حق کے مطلب یہ ہے کہ معتزلہ کی جو نگاہ ہے وہ وہی تفویض والی نگاہ بن جاتی ہے۔ متاسفانہ ہمارے جو اوائلی متکلمین ہیں وہ لوگ بھی امر بین الامرین کی دقیق تفسیر نہیں کر پائے، نتیجن وہ بھی اسی معتزلہ والے جو بہاؤ میں ہے اسی بہاؤ کے اندر بہہ گئے ہیں۔ کہ بہرحال یہ آخر بحث میں ہم کچھ جو چند اشارات اور نکات ذکر کریں گے وہاں پر ان مطالب کو عرض کریں گے۔ خوب یہاں پر بحث کو اس طریقے سے عنوان بحث کہ عبارت میں پہنچوں گا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، عنوان بحث جو یہاں پر علامہ حلی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ فی انا فاعلون، کہ انشاءاللہ وہاں پر عرض کروں گا کہ اس عنوان بحث کے اندر بھی ایک آدھ نقطہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ خوب مرحوم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر عقلاء کے مابین اختلاف ہے۔ خوب معتزلہ قائل ہیں کہ عبد اور بندہ فاعل مختار ہے، اور حتیٰ معتزلیوں میں ابو الحسین معتزلی، درست ہے، وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مسئلہ بدیہی ہے۔ ابو الحسین بصری اس بات کے قائل ہیں کہ اصلاً یہ مسئلہ بھی خود بدیہی ہے کہ انسان فاعل مختار ہے۔ استدلال نہ میخواد، دلیل کی ضرورت نہیں، اتنا بدیہی اور روشن مسئلہ ہے۔ خود مصنف بھی مرحوم علامہ حلی بھی یہی کہتے ہیں کہ درست بات بھی یہی ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس نقطے کی طرف توجہ بھی دلائیں گے۔ یہ مسئلہ بالکل بدیہی ہے، بالکل بدیہی ہے کہ انسان واقعاً مختار ہے۔ وجداناً تھوڑا سا اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے، انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھلے کہ میں فاعل مختار ہوں۔ وہ کیسے ہے، مولانا کا بھی مشہور شعر ہے نا، این کنم یا آن کنم ان دلیل اختیار الصنم، یہ کروں یا وہ کروں، خود یہ بہترین دلیل ہے کہ میں فاعل مختار ہوں، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے جاؤں، میری مرضی ہے بیٹھوں، میری مرضی ہے بولوں، میری مرضی ہے خاموش رہوں، یہ کروں وہ کروں، یہ خود بذات خود بہترین دلیل ہے کہ بابا میں مختار ہوں، مجبور تھوڑی ہوں۔ انسان کا اپنا بولنا اور انسان کے دل کا دھڑکنا، ان دونوں میں انسان تفاوت محسوس کرتا ہے یا نا؟ خوب انسان کا جو قلب دھڑکتا ہے، دل دھڑکتا ہے، خوب یہ میرے کہنے پر ہے نا، چاہے میں کچھ کہوں نہ کہوں، جب تک زندہ ہوں دل میرا دھڑکتا رہے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو میں بول رہا ہوں، میری مرضی ہے بولوں، میری مرضی ہے خاموش رہوں، ان دونوں میں تفاوت واقعا محسوس نہیں ہوتا۔ خوب انسان کا دل کا دھڑکنا، خوب یہ انسان کا فعل اختیاری نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، درست ہے، جبکہ بولنا خاموش ہونا انسان کے اپنے اختیار میں، اور دونوں میں دن رات کا تفاوت ہے۔ خوب ایک انسان کے ہاتھ پر راشا طاری ہو جاتا ہے، ایسے ہاتھ ہلنا شروع کر دیتا ہے، خوب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، درست ہے۔ تو واقعاً یہ مسئلہ ایک بدیہی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں معتزلہ اور امامیہ جو اختیار کے قائل ہیں، ان کے مقابلے میں اشعری ہیں، وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں، اعلیٰ اشعری کی طرف بھی بعد میں آتے ہیں بلکہ کلی طور پر کہوں، ان کے مقابلے میں بعض لوگ جبر کے قائل ہیں۔ حالانکہ جو جبر کے قائل ہیں ان کے مختلف گروہ ہیں، بعض ہیں جو جبر خالص کے قائل ہیں،
خالص خالص سیدھا سیدھا انسان مجبور ہے. جہم ابن صفوان، خوب یہ آغائے جہم ابن صفوان سمرقندی یا ترمذی بھی اس کو کہتے ہیں. یہ سمرقند اور ترمیز خراسان قدیم کے شہروں میں سے ایک شہر تھے، یعنی چھوٹے سے شہر ہے. البتہ خراسان قدیم بہت پھیلا ہوا تھا کہ اس وقت یہ دونوں شہر سمرقند اور ترمیز ازبکستان میں قرار پاتا ہے. وہاں کا رہنے والا تھا، یہ مشہور بندہ تھا جام ابن صفوان سمرقندی. وہ اس بات کا قائل تھا کہ نہ انسان مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے خدا انجام دیتا ہے، انسان کی طرف ان کی نسبت مجازی ہے. حتیٰ اس طریقے سے دیکھیں جیسے انسان کا پہلے قد چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اس میں انسان کا اپنا اختیار ہے. موٹا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اس میں تو انسان کا اختیار نہیں ہے. درست ہے. کہا کہ اسی طریقے سے انسان کے افعال بھی، یعنی حتیٰ یہ جو ہم کہتے ہیں صلی و صام، یہ بھی اسی طریقے سے کہ طال و سمنا، لمبا ہوا اور موٹا ہوا. جیسے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، خدا اس طریقے سے کرتا ہے، اسی طریقے سے صام و صلی بھی ایسے ہی ہے. خدا ہے جو یہاں پر ان افعال کو ایجاد کرتا ہے. خوب یہ جام ابن صفوان، اچھا ان کے مقابلے میں جبر کے قائل ہیں لیکن نام جبر کا نہیں لیتے. کچھ گروہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ افعال کو ایجاد خدا کرتا ہے، لیکن میں بالکل مجبور نہیں ہوں کہ بالکل مجبور بنوں، نہ ایسے نہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کسب کے قائل ہیں. کسب، کاف کتاب والا کاف، کسب کے قائل ہیں. کہ ابو الحسن اشعری اسی گروہ میں آ جاتا ہے. زرار ابن عمر، نجار، حفظ الفارد، یہ لوگ اسی گروہ میں آ جاتے ہیں. ان لوگوں کی یہی نظر ہے. ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم لوگ جبر صرف کے قائل نہیں ہیں. انشاءاللہ میں ان کی عبارات بھی جب ہم تطبیق کریں گے تو اس کی طرف اشارہ کروں گا. متوسط ہے، درمیانہ راہ بقول ان کے. خود اپنے آپ کو وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ نہ میں بالکل تفویض کا قائل ہوں ابو الحسن اشعری، اور نہ ہی میں جبر محض کا قائل ہوں. درمیانے راستے پر چل رہا ہوں، کہ جس درمیانے راستے کو کہتے ہیں کسب، میں اس راہ پر چل رہا ہوں، اس راستے پر چل رہا ہوں. اچھا، لیکن بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس نقطے کی بھی باز گشت اسی جبر کی طرف ہوتی ہے. حتیٰ خود ان کے اپنے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، جیسے مثلا امام فخر رازی، تو وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ الکسب اسم بلا مسمى. بابا کسب کچھ نہیں ہے، صرف نام ہے، حقیقت میں وہی جبر ہے. خود ان کے بڑے بڑے مفکرین بھی اسی نقطے کی طرف گئے ہیں کہ الکسب اسم بلا مسمى. المحصل میں خود فخر رازی کہتے ہیں. لیکن بہرحال پہلے مرحلے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، ہم لوگ کسب کے قائل ہیں. ابھی آ رہے ہیں اس کسب کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کسب کے قائل ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے بھی کہا ہے اور بھی بہت سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کائنات میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا آج تک معنی نہیں ہو پایا. بولنے والوں نے کہا تو ہے لیکن اس کا مقصد ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیا. ان 3 چیزوں میں سے ایک کسب ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ثلاثۃ اشیاء لا تعقل، آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں اتحاد النصرانیہ. خب یہ جو نصرانی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا یا روح القدس یا جناب مریم علیہ الاختلاف یہ آپس میں متحد ہے، تو اس اتحاد کا معنی آج تک وہ خود بھی نہیں کر سکے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وَقَسْبُ النَّجَّارِيَّہ، کہ
کہ ابوالحسن اشعری سے پہلے خود نجار نے بھی یہ بات کہی تھی نا، یہ کسب کہ اس سے کیا مراد ہے یہ بھی نہیں پتہ چلا. وَأَحْوَالُ الْبَهْشَمِيَّةِ کہ یہ پہلے بات ہم پڑھ چکے تھے. یہ ابو ہاشم جبائی وغیرہ جو احوال کے قائل تھے، ان کا آج تک معنی نہیں ہو سکا. گزشتہ بحثوں میں ہم احوال کی بحث کر چکے ہیں. بعض نے اتحاد نصرانیہ کی جگہ پر لکھا ہوا ہے تفرۃ النظام، نظام تفرے کا قائل تھا. تفرہ، کسب اور احوال بہشمی یعنی ابو ہاشم جبائی وغیرہ جو احوال کے قائل تھے، ان کا معنی آج تک کوئی نہیں کر سکا. اور بڑے بڑے علماء نے پھر ان پر اشعار بھی لکھے ہیں کہ مما یقال ولا حقیقت تحت معقولۃ تدنو الی الافہام الکسب عند الاشعری والحال عند الہاشمی وتفرۃ النظامی. کہ یہ خود ابن تیمیہ نے شعر نقل کیا ہے خود اس میں منہاج السنہ میں. تو بہرحال معنی نہیں کر پائے کہ بالآخر ہم لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. علی حالین پہلے مرحلے میں خود اس کا معنی کریں تو صحیح کہ بالآخر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر آیا معقول ہے نہیں ہے وہ بات کی بحث ہے. بقول ہمارے جو قدیمی ترین متکلم تھے ابو اسحاق نوبختی، ان کی معروف کتاب کلام ہے الیاقوت فی علم الکلام، بہت پرانی کتاب ہے کہ شرح یاقوت اللہ محلی کی بھی لکھی ہوئی ہے. کہ ابو اسحاق نوبختی کہتے الکسب ہزیان، کسب ہزیان ہے، وہ جو بیماری میں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور بڑبڑانا شروع کرتا ہے، تو یہ کسب بھی حقیقت میں وہی ہے، الکسب ہزیان. یا فخر رازی کا جملہ عرض کیا کہ الکسب اسم بلا مسمى، نام ہے حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے. علی حال آئیں اس کی طرف کیا معنی کرتے ہیں. کسب کی نسبتاً جو دو تفسیریں مشہور تفسیریں ہیں وہ یہ ہیں. ایک تفسیر خود ابوالحسن اشعری کی اور دوسری تفسیر انہی کا متکلم ہے اشعری متکلم قاضی ابو بکر باقلانی، اس کی تفسیر ہے. آگا ابوالحسن اشعری کیا کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغا انسان کے افعال کا خالق خدا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان فقط اور فقط کاسب ہے، اکتساب کرنے والا ہے. عمل خلق خدا کرتا ہے، لیکن انسان فعل کو کسب کرتا ہے. خوب یعنی کیا؟ خوب یعنی ایسے کہتے ہیں کہ خدا انسان کے اندر قوت اور قدرت رکھتا ہے، قوت اور قدرت رکھتا ہے انسان کے اندر، لیکن فعل کو خود انجام دیتا ہے. اسی وجہ سے ہم انسان کو اس قوت اور قدرت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کاسب ہے. فعل کو انسان انجام نہیں دیتا. پھر یہ قوت اور یہ کس چیز کی؟ ہاں فعل کو خدا انجام دیتا ہے. قوت اور یہ چیزیں کس کام کی؟ یہ تاکہ اس کی طرف نسبت دی جا سکے، یعنی الگ ہی ایسے ہی نہ تاکہ اس کی طرف نسبت ہے نا، واقعاً کہیں نا تاکہ قیام فعل کو ایجاد خدا کرتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہو نا، توانائی تو ایسے الگ ہی ہو گئی، یعنی نسبت دینے کی نہ الگ ہی نہیں ہے، تاکہ اس کی طرف نسبت دی جا سکے، قیامت کے دن اس کو جوتے مار سکے اگر برا کام کر رہا ہے. اگر کہے گا تو میں مجبور معاذ ہوں تو اسے کہیں گے کہ نہ تمہارے اندر طاقت تھی تمہارے اندر طاقت تھی، لیکن بہرحال فعل کو خدا انجام دیتا ہے. درست ہے. کس بات کی پڑھ رہے ہیں قوت کے اور مزے کی بات ہے کہ قوت بھی اسی نے رکھی ہے یعنی یہ وہی ہو گیا. کسی زمانے میں جب پرویز مشرف کے زمانے میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک کالم لکھا تھا عمر جلیل نے. خوب وہاں پر کالم لکھا تھا، اس میں کہا تھا، تنزیہ لکھتا ہے نا وہ، اس نے کہا کہ اسامہ وہ چوہا ہے کہ جس بل میں چلا جاتا ہے، چوہا جاتا ہے نا، جس بل کو امریکہ خراب کرنا چاہتا ہے اس میں اس چوہے کو ڈال کے اوپر سے خراب کرتا ہے.
تو اب یہ چوہا یہاں پر افغانستان میں چھوڑا تھا کہ اس پر حملہ کرے، تو یہاں پر بھی تقریباً ایسے نعوذ باللہ۔ خوب یہ کسب ہے اس طریقے سے بلا خریدگی۔ اچھا بعض لوگ ان کے خود آئے، ان لوگوں نے کہا کہ نہ آغا این حرفا چاہیے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا مناسب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہ، کسب سے مراد ایسے ہے کہ خداوند متعال انسان کے اندر قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اب اس قوت کی بنا پر جیسے ہی انسان اس فعل کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس فعل کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا اس فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ پس ایجاد خدا اور اس کے ارادے میں جو یہ تقارن پایا جاتا ہے، جیسے ہی اس نے ارادہ کیا خدا اس فعل کو انجام دے دیتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں۔ خوب تقریباً یہ لوگ آہستہ آہستہ تھوڑا سا انسان کے بھی پلڑے میں کچھ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں، جیسے ارادہ کرتا ہے اور ادھر سے خدا اس فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ کہ تفتہ دانی کی عبارت ہے میر سید شریف جرجانی کی، وہ کہتا ہے والمراد بکسبہ، یہ شرح المواقف ان کی عمدہ ترین کتاب ہے، دو کتابیں عام ترین کتابیں ان کی کلام میں، امام فخر رازی کے آثار کو چھوڑ کر شرح المقاصد اور شرح المواقف، یہ عام ترین کتابیں اشاعرہ کی۔ خوب وہاں پر میر سید شریف جرجانی شرح المواقف میں لکھتے ہیں والمراد بکسبہ ایاہو، آغا مراد کیا ہے کسب سے؟ کہتے ہیں مقارنتہ لقدرتہ و ارادتہ، انسان کی قدرت اور ارادہ خداوند متعال کے فعل کے انجام دینے کے ساتھ مقارن ہے، دونوں ساتھ میں، ادھر سے ارادہ کرتا ہے ادھر سے خدا اس فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ خود کہتا ہے من غیر ان یکون ہناک منہ تأثیر او مدخل فی وجودہ، بھائی انسان کا یہ ارادہ اور قدرت اس فعل کی ایجاد میں وجود دینے میں کوئی دخالت نہیں رکھتا، سوا کونہ ہی محل اللہ، فقط یہ کہ خدا اس کے وجود کے اندر اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ درست ہے، یہ ان کے کسب کا نظریہ ہے۔ ارادہ ہی نہیں کرتا تو پھر وہ خدا فعل کو کیسے نہ ارادہ کرتا ہے، یہ آیا کہ جیسے ہی فعل کا ارادہ کرتا ہے، اس تفسیر کے اعتبار سے جیسے ہی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو خدا فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ شریف جرجانی والی جو آپ نے کہی اس میں تو کہا کہ ارادے اور قوت کی کوئی بھی دخالت نہیں ہے، نہ اس نے کہا کہ تأثیر نہیں ہے، وگرنہ اس میں کہا نہ مقارنتہ لقدرتہ و ارادتہ، قدرت اور ارادے کے ساتھ مقارنت ہے، لیکن من غیر ان یکون ہناک منہ تأثیر، اس قدرت اور ارادے کی تاثیر نہیں ہے۔ قدرت ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ قدرت اور ارادہ مؤثر نہیں ہے اس فعل میں، نہ ہو تو پھر فعل انجام ہوگا، نہ فعل خدا انجام دیتا ہے، خالق خدا ہے، یعنی تابع ہوا خدا بند متعال خود انسان کے اس ارادے اور اس ہاں یعنی یہاں پر ایسے کہیں کہ جیسے یہ نہ خود نہ یعنی انسان کو ایسے بنایا ہے کہ انسان جیسے ارادہ کرتا ہے فعل کو کرنے کا تو فعل کو خدا انجام دے یعنی دیتا ہے۔ خدا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بھائی آپ ارادہ حالا آپ اس کو پیچھے لگنا کہیں جو آپ کا دل میں آئے، لیکن کسب ہی نہیں، اس طریقے سے یعنی پھر انسان کے پلڑے میں کوئی ڈالنا چاہتے ہیں یا خدا ارادے یہ تھوڑا سا آگے آیا، یعنی یہ میر سید شریف جرجانی نے جو ابو الحسن اشعری کے نظریے کی تفسیر کی ایسے کی کہ کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ الشیخ ابو الحسن الاشعری، پھر اس میں آگا خدا متعال میں ایک چیز اضافہ نہیں کر رہے، یعنی پہلے وہ کام انجام نہیں تھا، اس کے بعد یہ نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے۔ ہاں تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں انسان کا اختیار اتنا ہے نا بیچارے کا، ایسے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو بالآخر قیامت کے دن جوتے بھی تو مارنے غلط کاموں پر۔ خود خدا متعال کی ذات میں یہ ایک چیز اضافہ کر رہے ہیں، نہ خدا کی ذات میں تو کیا اس میں کیا اضافہ کر رہے ہیں؟
اس میں کوئی اضافہ نہیں. کام کا کرنا انجام دینا یہ ایک چیز جدید نہ خدا تو افعال انجام دیتا ہے. خدا کے افعال وہ مقام ذات میں اضافہ تھوڑی کرے. خدا مگر فعل انجام نہیں دیتا. خدا کائنات بن وہ اس ارادے کے حساب سے کہہ رہے ہیں اس بندے کے. بھلے یہاں پر فعل خدا ایسے انجام دیتا ہے. یہاں پر خدا فعل ایسے انجام دیتا ہے. اگر نہ فقط انسان کے مورد میں بلکہ اشاعرہ کی کلن نظر یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز سبب نہیں ہے. کوئی بھی چیز سبب نہیں. حتیٰ کہ آگ بھی جلائے غلط ہے. حقیقت میں آگ فاعل نہیں ہے جلانے کی. جیسے ہی آگ کے قریب آپ ہاتھ لے کر جاتے ہیں عادت اللہ جرت علی ذالک. اللہ کی عادت یہ کہ آپ اپنا ہاتھ اس آگ کے قریب لے کر جاتے ہیں تو آپ کو جلاتا ہے. خدا جلاتا ہے. نہیں کہہ سکتے. یعنی حقیقتاً اگر آپ کہیں کہ آگ جلاتی ہے یہ شرک ہے. اگر آپ حقیقتاً کہیں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے شرک ہے. غلط. ان لوگوں کا ماننا یہ ساری کیوں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ توحید افعالی کو درست کرنا چاہتے ہیں. توحید افعالی کا مقصد یہ کہ کائنات میں فعل فقط خدا کا ہے. خدا کے فعل کے علاوہ کوئی اور نہیں. اگر کسی اور سبب کی طرف آپ نے نسبت دے دی تو توحید افعالی خراب ہو جائے گی. درست ہے. یہ لوگ اس وجہ سے تمام جگہوں پر ایسے کہتے ہیں عادت اللہ جرت علی ذالک. اگر پانی آپ کی پیاس بجھاتا ہے نہ مجازن کہتے ہیں. خدا ہے جو اس وقت پیاس بجھاتا ہے. جیسے ہی آپ نے پانی پیا نا تو خدا وہاں پر آپ کی پیاس بجھاتا ہے. پانی تھوڑی بجھاتا ہے. اگر آپ کہیں حقیقتاً پانی پیاس بجھاتا ہے تو شرک ہے. عادت اللہ جرت علی ذالک یہ تعبیر ہے ان کی. یہاں پر ضمناً ایک نقطے کی جانب بھی اشارہ کروں. چند دن پہلے بھی کسی گروپ پر بحث بھی ہو رہی تھی. خرق عادت معجزے کے لیے کہتے ہیں نا خارق العادہ. یہ اصل میں اشعری اسی نظریے سے متاثر بات ہے. ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو بھی فعل جس جگہ پر انجام پاتا ہے وہ سبب نہیں ہوتا بلکہ عادت خدا ایسے ہے. عادت خدا یہ کہ پانی پیو تو آپ کی پیاس بجھے گی. عادت خدا یہ کہ سورج نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے. یہ عادت خدا ایسے. عادی کام بھی جو آپ کہتے ہیں یہ بھی اسی نظریے سے متاثر ہے. یہ اصلاً جو لغت بنی ہے ادبیات بنی ہے کہ بابا ایک کام عادی ہے ایک غیر عادی ہے. خب یہ یہیں سے آیا ہے. خرق عادت خدا کرتا ہے. یہ اصل میں اشعری طرز تفکر ہے. استاد شہید مرزا مطہری اپنی ایک کتاب کے اندر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ عبارت تو اشاعرہ کے نظریے کے مطابق تھی خارق العادہ لیکن سب لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دی معجزے کے باعث میں کہ معجزہ خارق العادہ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے. ہم لوگ انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے. ہم لوگ اس کے منکر نہیں ہیں کہ اسباب ہیں. اسباب کے ہم لوگ منکر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سبب کی طرف بھی حقیقتاً نسبت دے سکتے ہیں. منتہا تفویض کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سبب مستقل نہیں ہے. اما واقعاً سبب ہے. واقعاً آگ جلاتی ہے بالوجدان. اور یہ توحید افعالی کے برخلاف بھی نہیں ہے. کس نے کہا کہ توحید افعالی کا معنی یہ کہ ہر فعل کو مستقیم طریقے سے خدا انجام دے؟ یہ تو لازم نہیں ہے. یہ تو لازم نہیں ہے. یہ اصل میں ان کا یہ مسئلہ ہے. اسی لیے یہ جو انسان کے مورد میں بھی آ کر کہتے ہیں کہ بابا ہم کسب کی اس طریقے سے تفسیر کریں کہ فعل کی ایجاد کو خدا کی طرف لے جائیں. اچھا یہ ابو الحسن اشعری کی تفسیر جو میر سید شریف جرجانی نے ذکر کی. قدرت اور ارادہ ہے بندے میں اما فعل کا خلق کرنا ایجاد کرنا خدا کے ساتھ مربوط ہے. ایک اور تفسیر جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی دو تفسیریں. ایک اور تفسیر جو قاضی ابو بکر باقلانی یہ بھی ان کے بہت بڑے مفکر ہیں الحق والانصاف باقلانی وہ کہتے ہیں کہ اغنا
انسان عبد اس کی جو قدرت ہے بالاخر وہ بھی مؤثر ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ بندے کی قدرت اصلاً مؤثر نہیں ہے. نا 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 نا، بندے کی قدرت بھی مؤثر ہے. آغا باقلانی یہ بندے کی قدرت کیا کرتی ہے؟ کہتا ہے کہ خدا کی قدرت اصل فعل کے ساتھ تعلق لیتی ہے. اصل فعل کے ساتھ جو تعلق لیتی ہے وہ قدرت خدا ہے. اصل فعل خدا کی جانب سے ہے. اما بندے کی قدرت کیا کرتی ہے؟ کہا بندے کی قدرت طاعت اور معصیت میں اثر انداز ہے. اما اصل فعل خدا کے ساتھ مربوط ہے. گویا کہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایک فعل انجام پاتا ہے نا، گویا کہ دو چیزیں، ایک ہے وہ خود بذات خود فعل، اور ایک ہے اس کا طاعت ہونا اور معصیت ہونا. مثلا دیکھیں زنا اور نماز، بھئی ایک طرح کی حرکت ہے نا، نماز بھی ایک طرح کی حرکت، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، زنا بھی ایک طرح کی حرکت ہے. ان دونوں افعال کو اصل حرکت کے اعتبار سے دیکھا جائے خدا کے ساتھ مربوط ہے. اما کہ اس حرکت پر عنوان اطاعت ہے نماز پر، اور اس حرکت پر زنا جو ہے وہ اس پر عنوان زنا اور معصیت ہے، یہ بندے کے ساتھ مربوط ہے. یہ آغائے باقلانی ایسے کہتے ہیں. حالانکہ ان کی بات کر رہے ہیں ابھی، لیکن حقیقت میں معقول نہیں ہے یہ بات. آپ خود بھی متوجہ ہیں کہ معقول نہیں ہے. یعنی جی بابا وہی جو فعل انجام پا رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ باہر دو چیزیں ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ ایک عنوان جدا گانا ہے اور ایک فعل جدا گانا ہے. دو چیزیں تو نہیں ہیں، وہی فعل ہے. اس فعل کے اندر دخالت نہیں رکھتا تو کیا بچتا ہے؟ اگر واقعاً دو حقیقت میں ہیں، اگر واقعاً حقیقت میں دو چیزیں ہیں، تو پھر جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو اسی میں پھنس رہے ہو. اگر عنوان طاعت اور عنوان معصیت واقعاً جدا گانا کوئی فعل ہے، تو پھر اس سے تو تم بھاگنا چاہ رہے تھے نا کہ کسی فعل کی نسبت ہم غیر خدا کی طرف کیسے دیں. تو اس چیز کے اندر پھر دوبارہ پھنس رہے ہو. یا حقیقتاً فعل ہے یا نہیں ہے. دیکھیے بہرحال یہ باقلانی ایسے کہتا ہے. خوب بعض کتابوں کے اندر ان کا ایک اور متکلم ہے اسفرائینی، ابو اسحاق اسفرائینی. خوب یہ بیچارہ کیا کرے بھئی، ذہن ایک طرف سے مانتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ آغا یہاں تک بھی مسئلہ حل تو نہیں ہوا. ابو اسحاق اسفرائینی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آغا اسفرائینی کہتا ہے کہ نہ، وہی ایک فعل ہے جس کو دونوں انجام دے رہے ہیں. اللہ بھی انجام دے رہا، بندہ بھی انجام دے رہا. ایسے آ کر وہ کہتا ہے. یہ مشہور شخصیت تھی ان کی، ابو اسحاق اسفرائینی. کہتے ہیں کہ صاحب ابن عباد وزیر تھے، اس کے پاس یہ ابو اسحاق اسفرائینی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں قاضی عبد الجبار معتزلی، عبد الجبار معتزلی یعنی معتزلہ طرز تفکر فکر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے. بڑی بڑی کتابیں اس کی، شرح اصول خمسہ ہے، مغنی ہے، بڑی مفصل کتاب ہے. وہ وارد ہوئے تو جیسے ہی اس نے دیکھا قاضی عبد الجبار نے ابو اسحاق اسفرائینی کو، تو معتزلین کو کہتے ہیں نا یہ لوگ جبر کے قائل ہیں، تو فوراً اس پر تحریض کی جملہ لگایا، کہا سبحان من تنزہ عن الفحشاء. اس کو دیکھ کر کہا تعریف اس خدا کی کہ من تنزہ عن الفحشاء، جو کبھی اور فحشاء اس قسم کے افعال سے منزہ ہے، جبکہ تم لوگ ایسے قائل ہو کہ کبھی اور فحشاء نعوذ باللہ خدا انجام دیتا ہے. تو فوراً پلٹ کر اس نے ابو اسحاق اسفرائینی نے کہا سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، کہ تو خدا کی قدرت کا، مملکت کا قائل نہیں ہے. سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء.
خود پاک ہے وہ ذات کہ جس کی مملکت میں، حکومت میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جبکہ تو قائل ہے کہ خدا کی مشیت میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو خدا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کو ایسے جملے بھی کستے تھے۔ خلاصہ کلام، ابو اسحاق اسفرائینی کی بات یہ جو کہہ رہا ہے کہ دونوں فاعل ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی دو تفسیریں کریں گے۔ اگر دونوں فاعل ہیں، اس سے مراد آپ کی فاعلیت طولی ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر امر بین الامرین کا ایک معنی کریں گے۔ اگر یہ بات کہنا چاہتے ہیں ابو اسحاق اسفرائینی تو پھر بات درست کر رہا ہے، ہماری والی بات کر رہا ہے۔ اگر فاعلیت سے مراد فاعلیت طولی ہے، کہ فاعلیت طولی آگے آئے گی، کہ جو ہمارے امر بین الامرین کی معروف تفسیر یہی ہے کہ فعل کو بندہ ایجاد کرتا ہے لیکن بندے کو قدرت خدا دیتا ہے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قدرت دے کر چھوڑ دیا، نہ، لمحہ بلمحہ ادھر سے قدرت کا فیض آتا رہتا ہے اور بندہ اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ یہ درست قول یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں گے کہ امر بین الامرین کی درست تفسیر یہ ہے کہ فعل کو میں انجام دے رہا ہوں، اما اس فعل پر قدرت مجھے خدا دے رہا ہے اور لمحہ بلمحہ دے رہا ہے۔ تفویض سے فرق بھی ایسے ہوگا، درست ہے؟ جیسے آپ گئے ہیں نا کہ انشاءاللہ امر بین الامرین میں عرض بھی کریں گے، میٹرو پر آپ بیٹھے نا، تہران گئے، اور میٹرو کیسے چلتی ہے؟ کبھی آپ نیچے پٹڑی کو جا کر ہاتھ لگا کر دیکھیں، خوب ادھر ہی آپ جم جائیں گے ماشاءاللہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ جو پٹڑی ہوتی ہے اس پر بجلی ہوتی ہے، اس پٹڑی پر بجلی ہوتی ہے، اور ٹرین جب چلاتے ہیں نا اس کو نیچے کرتے ہیں تو وہ اس بجلی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، خوب کنیکٹ ہوتی ہے تبھی میٹرو چلتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے کارخانے سے بجلی آنا بند ہو جائے نا، ٹرین رک جائے گی۔ میٹرو کو چلنے کے لیے لمحہ بلمحہ ادھر سے بجلی کی ضرورت ہے، کنیکٹ ہو۔ اما ڈرائیور مختار ہے، جس اسٹیشن پر چاہے روکے، جس اسٹیشن پر چاہے چلائے، ادھر سے چلائے گا، چلاتا رہے گا، چلاتا رہے گا، مرضی ہے اس کی، جہاں پہ روکے جہاں پہ چلائے۔ اما اس چلانے کے باوجود لمحہ بلمحہ مرکز سے بجلی کا محتاج ہے، ادھر سے بجلی آتی رہے۔ تقریباً امر بین الامرین کی تفسیر اس سے ملتی جلتی ہے، شبیہ ہے اس کے، یعنی ادھر سے گویا کہ جیسے یہاں پر ہم ٹرین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ادھر مرکز سے بجلی آ رہی ہے، اسی طریقے سے اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ مرکز سے، خدا کی جانب سے لمحہ بلمحہ ایسے فیض چلتا رہے۔ ایک مرحلے کے لیے فیض رکے گا، انسان دھڑم سے ختم۔ اما ڈرائیور کی طرح ہے، مرضی ہے، جو دل چاہے فعل کر، جو دل چاہے فعل نہ کرے۔ ایسے امر بین الامرین، اس کو کہتے ہیں فاعلیت طولی۔ اگر آغا ابو اسحاق اسفرائینی اس فاعلیت کی بات کر رہا ہے، فاعلیت طولی کی، تو بات درست کر رہا ہے، مام قبول می کو نہیں۔ اما اگر کہہ رہا ہے کہ نہ، طولی فاعلیت نہیں ہے بلکہ عرض ہم، وہی فعل جیسے خدا کی طرف منسوب ہے، خدا اس کا فاعل ہے، عیناً اسی طریقے سے بندہ بھی اس کا فاعل ہے، تو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ خب یہ تقریباً ابتدائی بحث کے اندر ورود کے بیانات کہ ان تمام تفسیروں کو خواجہ صرف ایک جملے کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ خواجہ کہتے ہیں کہ بابا خود اپنے وجدان کی طرف رجوع کرو، واقعاً تم اپنے فعل کے خود خالق ہو، خود فعل کو انجام دے رہا ہو یا خدا انجام دے رہا ہے؟ بابا ان کی دلیل نمی خواہ، خود اپنے وجدان کی طرف اگر تم مراجعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس فعل کو انجام دینے والے خود تم ہو۔ کہ اس کی بہترین مثالیں وہی ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ مثلا فرض کریں ایک مرتبہ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں اور اوپر سے نیچے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ اوپر سے پتھر کو گرایا جاتا ہے، ان دونوں میں آپ کو تفاوت محسوس نہیں ہوتا؟ وہ پتھر بیچارہ ارادہ اختیار نہیں رکھتا، وہ ایسے لڑک رہا ہے، اما آپ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان ان دونوں کو کہہ سکے گا کہ یہ ایک ہے؟ بلکہ ابو حذیل اللاف غصے میں آ کر، معتزلی غصے میں آ کر ان کو کہتا ہے کہ جو لوگ جبر کے قائل ہیں ان کو کہتا ہے حمار و بشر اعقل من بشر،
یہ لوگ جو جبر کے قائل ہیں نا، ان لوگوں سے تو عقل مند ان کا گدھا ہے. کیونکہ اگر آپ گدھے پر جائیں تو بز اگر چھوٹی سی جگہ ہو تو وہاں سے جمپ لگاتا ہے، اور بز اگر بڑی جگہ ہو تو وہاں سے جمپ نہیں لگائے گا. کہا گدھے کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہاں پر نہیں کر سکتا، یعنی میں کر رہا ہوں. اس سے تو زیادہ عقل مند خود ان لوگوں کا یہ گدھا بھی ہوگا. تو یہ جتنی بھی تفسیریں اگر آپ نے کسب کی ذکر کی، بالاخر آپ الفاظ کو اوپر نیچے کریں، ان سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر انسان کو آپ اپنے فعل کا فاعل قرار نہیں دیتے تو انسان مجبور ہوتا ہے بیچارہ دیگے، یعنی اس کا فعل نہیں ہے، مجبور ہے، تو پھر جبر کے لوازم آپ کو ماننے پڑیں گے کہ بہت زیادہ کبھی لوازم ہے. دے دیں اس عبارت کے ٹکڑے کو. اچھا بحث جاری ہے، ابھی بحث جاری ہے، انشاءاللہ چند دن ہے. المسألۃ السادسۃ فإنا فاعلون. چھٹا مسئلہ اس نقطے کے بارے میں کہ ہم لوگ کیا ہے؟ فاعل ہے. خوب عنوان سے یہ جو انہوں نے عنوان قرار دیا ہے، اس عنوان سے اصلاً مرحوم علامہ حلی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آغا اصلاً فعل اپنا ہوتا ہی اختیاری ہے. اگر اختیاری نہ ہو تو اصلاً آپ اس کو فعل نہیں کہیں گے اپنا. عبارت دیکھ رہے، انا فاعلون، ہم فعل کو انجام دینے والے ہیں. پھر وہ مستقل والی بات ہوگی، یعنی یہ مستقل انجام انسان ہی دے رہا ہے. نہ مستقل کی طرف ابھی ناظر نہیں، ابھی اختیاری اور جبر کی طرف ناظر ہے. یعنی ان جملوں سے یعنی کیا سمجھے؟ نہ فی الحال فی الحال ہم اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انا فاعلون، ہم اپنے فعل کے فاعل ہیں. بھلے اتنا کہنا چاہتے ہیں. البتہ یہ تعبیر اس اطلاق کے ساتھ اتنی مزیدار نہیں ہے. ان کو کہنا چاہیے انا فاعلون بالاختیار، ایسے کہنا چاہیے، کیونکہ فعل اختیاری بھی ہوتا ہے، غیر اختیاری بھی ہوتا ہے. یہ خود پہلے ذکر کر چکے، الفعل المتصف بالزائد، وہاں پر الزائد کی قید اسی لیے لگائی دی کیونکہ تاکہ اختیار کو بھی لے کر گزشتہ مباحث میں، اگر آپ کو یاد ہو تو. اور مزے کی بات یہ کہ خود جو انہوں نے باب ہادی اشر، جو شرح باب ہادی اشر ہے، اس شرح باب ہادی اشر کا جو متن ہے باب ہادی اشر، وہ علامہ حلی کا ہے. وہاں پر تعبیر ایسے استعمال کی ہے، انا فاعلون بالاختیار، وہاں پر یہ تعبیر استعمال کی ہے، وہاں پر خود انہوں نے. تو یہاں پر بھی اگر ذکر کرتے تو اچھا تھا. خوب خواجہ تو بابا ایک جملہ کہیں گے، قال والضرورۃ قاضیۃ باستناد افعالنا الینا. آغا ضرورت یعنی بداہت. منطق میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ تصور اور تصدیق یا ضروری ہے یا نظری ہے، بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں. وہی والضرورۃ قاضیۃ، آغا بداہت فیصلہ کرنے والی ہے، قضاوت کرنے والی ہے. کس بات کا؟ باستناد افعالنا الینا، کہ ہمارے افعال خود ہماری طرف مستند ہے، یعنی ہم اپنے افعال کے خود فاعل ہیں. یہ کہنا کہ خدا جو ہے وہ کہ فاعل ہے ہمارے افعال کا، یہ غلط ہے اور بدیہی ہے مسئلہ. درست ہے، یہ خواجہ کی تعبیر. اقول علامہ حلی کہتے ہیں اختلف العقلاء ہنا، اگر اس مسئلے میں عقلاء نے اختلاف کیا ہے. فالذی ذهب الیہ المعتزلۃ، وہ مسئلہ، وہ بات کہ جس کی طرف معتزلہ گئے ہیں، ان العبد فاعل لافعال نفسه، بندہ خود اپنے افعال کا فاعل ہے. درست ہے، اپنے افعال کا فاعل خود بندہ ہے، اپنے افعال کو، فعلوں کو انجام دینے والا خود بندہ ہے. یہ میں کہہ رہا تھا نا، یہاں پر تفویض کی نسبت نہیں دے رہے معتزلہ کی طرف. آپ ابھی نہ، ابھی مستقل غیر مستقل، یہ مستقل اور غیر مستقل جو آپ کے پاس تعبیر آ رہی ہے ملا صدرہ کے بعد کی ہے، یعنی یہ 10ویں صدی کے بعد کی تعبیرات ہے. ابھی معتزلہ والی بات ہی نا، آغا بھی وہی کر رہے ہیں. ہاں آغا بھی وہی بات کر رہے ہیں نا، معتزلہ والی. میں کہہ رہا ہوں وہاں پر اس زمانے میں مستقل غیر مستقل تصور ہی نہیں تھا، یا مختار یا مجبور، یعنی مختار والی وہی معتزلہ بھلے بھلے معتزلہ والی بات عین ہے. اسی لیے یہاں پر معتزلہ کو جدا نہیں کر رہے،
ہمارے بھی یہی نظر ہے. یعنی میں جان بوجھ کر یہ تعبیرات استعمال نہیں کرا ان کے مورد میں، ان کی عبارت، کیونکہ یہ تعبیرات ملا صدرہ کے بعد فاعل مستقل غیر مستقل یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ. ابھی ہم لوگ ہیں خواجہ کے زمانے میں، علامہ حلی کے زمانے میں، درست ہے 8ویں 9ویں صدی میں، 8ویں صدی میں بلکہ بلے 7ویں 8ویں میں. تو وہاں پر ابھی ان کے اعتبار سے یعنی مستقل غیر مستقل ملا صدرہ کے بعد، درست ہے. اس زمانے میں ایسے تھا یا مختار ہے یا مجبور ہے ایسے. واختلفوا، حالا معتزلہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، پھر انہوں نے اختلاف کیا ہے. فقال ابو الحسین یعنی ابو الحسین بصری ان العلم بذلک ضروری، اور اس شے کا علم بھی ضروری ہے، بدیہی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ، اور یہی قول حق ہے اور اسی کی طرف مصنف بھی گئے. کیسے؟ انہوں نے کہا الضرورت قاضیۃ، مصنف یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی کی بھی یہی نظر ہے. وقال آخرون، بعض اور معتزلی کہتے ہیں نہ انہ استدلالی، اگر نظری ہے، نظری ہے، استدلالی ہے. واما جہم بن صفوان، یہ جہم بن صفوان ترمذی یا سمرقندی، فانہ قال، وہ اس بات کا قائل ہے ان اللہ تعالی هو الموجد لافعال العباد، خداوند متعال ہی حسر کے ساتھ ہے، ان اللہ تعالی هو الموجد، بھلے ہوا ضمیر فصل ہے، خدا ہی فقط بندوں کے فعل کا ایجاد کرنے والا ہے. بھئی پھر بندوں کی طرف کیوں کہتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا؟ کہا وَإِضَافَتُهَا إِلَيْهِمْ، ان افعال کی نسبت بندوں کی طرف علی سبیل المجاز. اب کیسے کہتے ہیں جرل میزاب، پرنالا بہ رہا ہے، پرنالا بہتا ہے یا پانی بہتا ہے؟ پرنالا تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. بہنے والی چیز کیا ہے؟ پرنالا یا پانی ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ جرل میزاب، پرنالا بہتا ہے. وہ پرنالا کہاں بہتا ہے؟ پرنالا اپنی جگہ پر کھڑا ہے نا. مجاز ایسے ہے نا، مثلا جالس السفینۃ متحرکن، ہمراہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا یہ جو کشتی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ حرکت کر رہا ہے. وہ کہاں حرکت کر رہا ہے؟ وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سفینہ حرکت کر رہا ہے مجازن، درست ہے. فَإِذَا قِيلَ فَلَانٌ صَلَّى وَصَامَ، جب کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا، کان بمنزلۃ قولنا طال وسمنا، یہ اسی طریقے سے جیسے لمبا ہوا یا موٹا ہوا. کیسے؟ اس بندے کے ہاتھ میں نہیں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. وقال زرار بن عمرو، آغا زرار بن عمرو، والنجار، اور اسی طریقے سے نجار، وحفظ الفارد، یہ حفظ الفارد اصل میں کہتے ہیں مصر کا رہنے والا تھا، بصرے میں آیا تھا. ابو حذیل اللاف کے ساتھ بھی اس نے مناظرے کیے، شافعی کے ساتھ بھی، امام شافعی جو ان کے تھے اس کے ساتھ بھی اس نے مناظرے وغیرہ کیے. باقی یہ آغا زرار ابن عمر، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ تھا معتزلی تھا، لیکن بعد میں معتزلیوں نے اس کو اپنے گروہ سے بھگا دیا، کہا نکلو یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. درست ہے. خوب ان لوگوں کا ماننا ہے. اور اسی طریقے سے ابو الحسن الاشعری، ابو الحسن اشعری، ان اللہ تعالی هو المحدث لها، کہ یہ تھوڑا سا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسب والا نظریہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے متعال افعال کو ایجاد کرنے والا ہے، والعبد مکتسبون، بندہ فقط کسب رکھتا ہے. ولم یجعل یا ولم یجعل لقدرت العبد اثرا فی الفعل، بلے جو بندے کی قدرت ہے اس کو کوئی اثر نہیں کرا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے فعل میں. فعل کو انجام دینے میں بندے کی قدرت کارگر نہیں ہے، جیسے عرض کیا تھا بل القدرت والمقدور واقعان بقدرت اللہ تعالی، بلکہ بندے کے اندر جو قدرت آئی اور وہ جو مقدور ہے فعل، وہ دونوں خدا کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں. تو بھائی قدرت کیا بلا ہوئی اور کسب کیا بلا ہوئی؟ کہا کہ وَهَذَا الْاقْتِرَانُ هُوَ الْكَسْبُ، بندے کی قدرت اور ادھر سے اسی وقت خدا نے متعال کیا فعل کو انجام دینا، ان کا آپس میں اقتران کسب ہے، جو خارج میں عرض کیا تھا. یہ ہو گئی وہ ابو الحسن اشعری، ادھر سے ارادہ کرتا ہے قدرت ہے، خدا فعل کو انجام دے دیتا ہے. وفسر القاضی، آغا ابو بکر باقلانی، قاضی ابو بکر باقلانی، انہوں نے تفسیر کی ہے کسب کی اس طریقے سے
بأن ذات الفعل واقعۃ بقدرت اللہ تعالی، اگر اصل فعل قدرت خدا سے واقع ہوتا ہے، لیکن وَقَوْنَهُ طَاعَةً وَمَعْصِيَةً یا وَقَوْنُهُ طَاعَةً وَمَعْصِيَةً صِفَتَانِ واقعتان بقدرت العبد، بلے اگر یہ فعل اطاعت ہے یا معصیت ہے، یہ دو صفتیں بندے کی قدرت سے ہیں. درست ہے. یہ ہو گیا ابو بکر باقلانی والی تفسیر جو خارج میں تفصیل سے بیان کی. وقال ابو اسحاق الاسفرائینی من الاشاعرہ، اگر اشاعرہ میں سے ابو اسحاق اسفرائینی کہتا ہے ان الفعل واقع بمجموع القدرتین، فعل دونوں قدرتوں سے واقع ہوتا ہے. درست ہے. اچھا، کہ عرض کیا کہ دونوں قدرتوں سے واقع ہوتا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ اگر فاعلیت طولی کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر فاعلیت طولی نہیں کہتے تو پھر یہ بھی بات بھی غلط ہے. یہ پورا مقدمہ ہو گیا. مصنف کی عبارت کی توضیح، والمصنف التجا الی الضرورت ہا ہونا، مصنف یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہاں پر پناہ لی ہے ضرورت اور بداہت کی طرف. کہا نا الضرورت قاضیۃ، ایسے بھئی کیوں بداہت کی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فإنا نعلم بالضرورہ، اس لیے کہ ہم یقیناً جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ الفرق بین حرکت الحیوان اختیارا و بین حرکت الحجر الحابط، اگر جو ایک حیوان اختیارا حرکت کرتا ہے یا ایک پتھر اوپر سے لڑھکتا ہوا آ رہا ہے، ان دونوں میں آپ فرق محسوس نہیں کرتے؟ وہاں پر ارادہ ہے، وہاں پر ارادہ نہیں ہے. ومنشأ الفرق هو اقتران القدرت فی احد الفعلین به وعدمہ فی الآخر، اور منشأ تفاوت بھی یہ ہے کہ دونوں فعلوں میں سے ایک فعل قدرت کے ہمراہ ہے، یعنی اس نے اپنی قدرت اور ارادے اور اختیار سے انجام دیا، جبکہ دوسرے کے مورد میں قدرت اور ارادہ اور اختیار نہیں ہے. اب اس طریقے سے الحمدللہ یہ بحث تمام ہوتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ خود کسب کے بارے میں جو خود ان کے اپنے بڑے بڑے مفکرین ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ کسب بات درست نہیں ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ امام فخر رازی یہ جملہ کہتا ہے الکسب اسم بلا مسمی. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.